بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکاسب سوم کتاب البیع سبق نمبر 170 گفتگو تھی بیع کی تنبیہات میں سے مسئلہ کہ حلال و حرام تجارت کے جو حلال و حرام ہیں ان کا سیکھنا اور تفقہ واجب ہے یا مستحب ہے۔ دو قول تھے، مشہور قول یہ ہے کہ مستحب ہے۔ دلیل کیا تھی مستحب قول کی؟ فرماتے جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے لفظ جنبغی استعمال فرمایا اور باقی فقہاء نے بھی ان کی اتباع میں لفظ جنبغی کی اتباع میں فرمایا کہ مستحب ہے، لیکن اس کے مقابلے میں قول ہے جناب عیسیٰ النافع صاحب حدائق اور جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ کا کہ واجب ہے، اور شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ اولا یہ ہے کہ عقلاً و شرعاً واجب ہے۔ تو اب گفتگو تھی تزاحم کی صورت میں کہ اگر دو واجب کا آپس میں تزاحم ہو جائے یا دو مستحب کا آپس میں تزاحم ہو جائے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ لذا فرماتے ہیں باقی الکلام فی مستحب من الامرین، اگر دونوں امروں کو ہم مستحب سمجھیں، کیونکہ پہلے گفتگو کی انہوں نے کہ اگر واجب ہوں تو اس کا کیا حکم ہے، تو فرماتے ہیں کلام باقی ہے فی المستحب من الامرین۔ امرین سے مراد وجوب کسب المعاش، معذرت استحباب کسب المعاش یا استحباب طلب العلم تحصیل العلم، یہ جو دو امر ہیں اگر دونوں مستحب ہوں تو اندہ فرض عدم امکان الجم، اور ساتھ فرض یہ ہے کہ دونوں کو جم نہیں کر سکتے، جیسا کہ بیان ہوا کہ صاحب ہدایت نے جم پیش کیا لیکن جناب شیخ اس کو قبول نہیں فرماتے، تو فرماتے ولا ریب فی تفاوت الحکم بالترجیح، تو فرماتے اس صورت میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حکم بالترجیح، ترجیح کے ساتھ حکم تبدیل ہو جائے گا۔ کس طرح؟ بے اختلاف فوائد المرتبہ الامرین، کہ جس امر پہ زیادہ فوائد مرتب ہوں، اچھے فوائد مرتب ہوں، اس کو ترجیح حاصل ہوگی اور اس بنیاد پہ حکم متفاوت ہو جائے گا۔ البتہ یہاں باب استحباب میں کیا نام ہے تزاحم ہے، تعارض نہیں ہو سکتا۔ اس کی وضاحت میں فرماتے فربا من لا يحصل له باشتغاله بالعلم الا شيء قليل، بس اوقات ایک ایسا انسان ہے کہ اگر وہ علم حاصل کرے تو لا اس کو کوئی زیادہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے، انتہائی کم علم حاصل کرتا ہے کہ جس پہ کثیر فوائد نہیں حاصل کرتا۔ وَيَتَرَتَّبَ عَلَى اشْتِغَالِ بِالتِّجَارَةِ، لیکن اگر یہی شخص تجارت کی طرف چلا جائے تو فوائد کثیر حاصل ہوتے ہیں، تو وہ بھی مستحب ہے، یہ بھی مستحب ہے، تو ظاہر فرماتے ہیں دوسرا ہے اس میں ترجیح موجود ہے اس بنیاد پہ کہ اس میں فوائد کثیر ہے۔ مثلا کس طرح کا کثیر فوائد ہو سکتی ہے؟ منہا تکفل احوال المشتغلین من مالہ او مال اقران من التجار المخالطین معہم، ان میں سے ایک یہ کہ وہ افراد کے جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ ان کا کفیل بن جائے گا اپنے مال سے، یا اپنے ان دوست و احباب تاجر کے مال سے کہ جو اس کے ساتھ اس معاملے میں موجود ہے، مخالط ہے اس کے ساتھ، علی وجہ اس واجب پہ کہ بطور صلہ رحمی ان کو دے گا، یا بصورت صدقہ واجبہ مثلا زکوٰۃ کے طور پہ یا خمس کے طور پہ دے گا، اب المستحب یا مستحبی کہ بالآخر مال تجارت میں مستحب ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کیجیے وغیرہ، تو نتیجہ یہ نکلے گا فیحصل بذلک ثواب الصدقہ و ثواب العینۃ الواجبہ اب المستحب علی تحصیل علم، تو اسے ایک تو صدقہ کا ثواب حاصل ہو جائے گا، اعانت واجبی کا ثواب حاصل ہو جائے گا، اعانت مستحبی کا ثواب حاصل ہو جائے گا، کس پہ اعانت؟ علی تحصیل العلم، تحصیل علم پہ، اس کو ڈبل فائدہ ہو جائے گا۔ وربا لذا یہاں پہ تحصیل المال یہ ارجح ہو جائے گا، بس اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ وربا من یحصل بالاشتغال بمرتبۃ عالیہ من العلم، اور چھ بسا ایک ایسا انسان ہے کہ اگر وہ علم حاصل کرنا شروع کرے تو ایک بہت بڑے مرتبے تک پہنچ سکتا ہے کہ یحیی بہا فنون علم الدین، کہ جس کے ذریعے وہ علم الدین کے فنون احیا کر سکتے ہیں، تو فرماتے فلا یحصل له من کسب الا قلیل من الرزق، اور یہ اگر چلا جائے تجارت کی طرف تو بہت کم کاسب بن سکتا ہے،
تو فرماتے اس صورت میں فإنه لا إشكال في أن اشتغال بالعلم والعقل من وجود صدقات ارجع، ایسی شخص کے لیے علم حاصل کرنا اور صدقات میں سے ارتزاق کرنا یہ ارجا ہے، زیادہ مفید ہے اس کے لیے۔ اگر آپ یہاں پہ یہ کہیں کہ بھئی آپ کہتے ہیں صدقات سے کھانا ارجا ہے، تو پھر جناب داؤد علیہ السلام کی حدیث کیا ہوئی؟ تو اس کا جواب وما ذکر من حدیث داؤد علی نبینا وعلیہ السلام فإنما هو لعدم مزاحمت اشتغال بالکسب، اور یہ جو انہوں نے جناب داؤد علیہ السلام کی روایت ذکر کی تھی، فرماتے ہیں اس کی مزاحمت نہیں ہے، یعنی یہ ہمارے محل سے خارج ہے، اصل میں وہاں پہ تضامن نہیں ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ لعدم مزاحمت اشتغالہ بالکسب، جناب داؤد کا کسب میں مشغول ہو جانا یہ مزاحم نہیں لشیء من وظائف النبوہ، نبوت کے وظائف سے مضاعف نہیں، نیز و ریاست العلمیہ، اور ان کی جو علمی ریاست ہے اس کے ساتھ بھی فرماتے ہیں کوئی مزاحمت نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں یہ جو شخص ہے بالآخر اس نے پڑھنا ہے، اس نے علم حاصل کرنا ہے، اس کے پاس وقت موجود نہیں ہے، تو فرماتے پس وہاں پہ اصلاً تضامن نہیں ہے۔ وبالجملہ کلی طور پہ فرما رہے ہیں فطلب قل من العلم والرزق، علم کا حصول ہو یا رزق کا حصول ہو، اگر اس کو طلب کرنا چاہتا ہے تو اذا لوحظ المستحب منہما، اگر ان دونوں کو بصورت استحباب لحاظ کیا جائے کہ طالب العلم بھی اس کے لیے مستحب ہے، طلب الرزق بھی اس کے لیے مستحب ہے۔ کس طرح؟ کہ من حیث النفع العائد لنفس الطالب، اس طرح کہ اس میں جو نفع حاصل ہو رہا ہے وہ خود ہے طالب کو حاصل ہو، رزق کا فائدہ بھی خود ہے طالب کو ہے، طالب رزق کو ہے، علم کا فائدہ بھی خود ہے طالب العلم کو ہے، تو کانا طالب العلم ارجا، تو اس صورت میں فرماتے ہیں اس کے لیے علم کا طلب کرنا ارجا ہے۔ لیکن وَإِذَا لُوحِظَ مِن جِهَةِ النَّفْعِ الْوَاصِلِ إِلَى الْغَيْرِ، اگر دونوں کی صورتحال یہ ہے، طالب العلم یا طالب الرزق ہے، اگر ان کا نفع غیر کو پہنچ رہا ہے، جو کمائے گا دوسروں تک پہنچے گا، جو علم حاصل کرے گا دوسروں تک پہنچے گا، تو یہاں پہ فرماتے ہیں کس طرح ترجیح دیں گے؟ فرماتے اس طرح کان اللازم ملاحظت مقدار نفع الواصل، یہاں پہ مقدار نفع کو دیکھا جائے گا کہ اگر مقدار نفع علم میں زیادی ہے، لوگوں کو زیادہ فائدہ اس کے علم سے حاصل ہو رہا ہے، تو فرماتے ہیں طلب العلم ارجح ہو جائے گا۔ لیکن اگر لوگوں کو اس کے کسب مال سے زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو فرماتے ہیں تحصیل المال یہ ارجح ہو جائے گا۔ بنابراین فصابت من ذالک کلہ، جو بھی ہم نے بیان پیش کیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان تزاحم ہذین المستحبین، ان دو مستحبوں کا تزاحم، یہ دو مستحب طلب العلم و طلب الرزق، یہ بھی مثل باقی مستحبات کے درمیان تزاحم کی طرح ہے، کتزاحم سائر المستحبات، باقی مستحبات کے المتنافیہ کہ جن کا آپس میں تنافی ہو جاتا ہے، تعارض ہو جاتا ہے، تزاحم ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایسے ہی ہے۔ مثلا کس طرح؟ دو اور مستحب کی مثال پیش کریں، کل اشتغال بالاکتساب او طلب العلم الغیر او طلب علم، آیا اکتساب میں مشغول ہو یا طلب العلم میں، کہ الغیر الواجبین، جبکہ پتہ ہے کہ یہ دونوں واجب نہیں ہیں، اشتغال بالاکتساب بھی واجب نہیں ہے، طلب العلم بھی واجب نہیں ہے، یہ ان میں سے ایک اشتغال بالاکتساب یا طلب العلم کے جو دونوں واجب نہیں ہیں، یہ مل جاتے ہیں کہاں؟ مع المصیر الی الحج او الی المشاہد الائمہ، ان کا تزاحم ہو جاتا ہے اس بات پہ کہ آیا حج پہ جائے، البتہ حج مستحب بھی مراد ہے کیونکہ حج واجبی تو ظاہر ہے مستحب کی نسبت اس کا درجہ بلند ہے، انتظام نے، او الی مشاہد الائمہ، یا مشاہد ائمہ زیارت کے لیے جائے، یعنی سفر حج مستحب بھی انجام دے یا علم حاصل کرے، اکتساب بھی مستحب ہے اور سفر حج مستحب بھی، یا علم حاصل کرے یا زیارت پہ جائے، علم حاصل کرے یا حج مستحب انجام دے، فرماتے ہیں یہاں پر بھی کیا ہے؟ یہ تنافی ہے۔ یا اس طرح
اور مع السعی فی قضاء حوائج الاخوان الذین، یا تیسری یہ بتا رہے ہیں کہ اشتغال بالاکتساب یا طلب العلم، اور یہ مل جائیں کس کے ساتھ؟ مع السعی فی قضاء حوائج الاخوان، کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرے، اس میں کوشش کرے. الذی لا یجامع طلب العلم او طلب المال الحلال، کہ جو فرماتے طلب علم اور مال حلال کے ساتھ مجامعت نہیں ہو، اکٹھے نہیں ہو سکتے. الی غیر ذالک مما لا یوصى، اس کے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جو فقہ میں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جہاں پہ دو مستحب کا آپس میں انتظام ہو جاتا ہے، حتیٰ دو واجب کا آپس میں انتظام ہو جاتا ہے، تو فرماتے وہاں پر بھی کیا ہے؟ ترجیح یقیناً موجود ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.